جہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہزار مدرسے تھے، اسلام آباد کے اندر اس وقت ہزاروں مدرسے ہیں اور سارے نجائز زمین پہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں۔ مدارس اور مساجد کے ساتھ چھیڑنا اپنی ہلاکت، بربادی اور تباہی کو دعوت دینا ہے۔ حال ہی میں خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کا ایک بیان، ان کی تقریر جو اسمبلی میں انہوں نے کی ہے کہ اسلام آباد میں اور پورے ملک میں ہزاروں مساجد اور مدارس وہ قبضہ زمینوں کے اوپر ہے، قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ اور اس محترم نے اس موقع پر بڑے ہی تنقیدانہ انداز میں اور بڑے ہی متعصبانہ انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ گوادر میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا سیالکوٹ میں اور تیسرا جو ہے چترال میں پڑھ رہا ہے، وہ مختلف چیزیں پڑھ رہا ہے، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ nothing is common between what is being taught in Gwadar or what has been taught in چترال اور سیالکوٹ اور حیدرآباد اور لاہور۔ یہ کیسا ہم نے وطن جو ہے تشکیل دے دیا ہوا ہے کہ سپر پاورز کے انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بچوں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نوٹ کریں، جسٹ لک ایٹ لاسٹ 4 decades، آپ کے یہاں پہ مذہبی انتہا پسندی اور متشدد ذہنیت جو ہے اس نے جنم لیا اس سلیبس کی وجہ سے۔ جہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہزار مدرسے تھے، اسلام آباد کے اندر اس وقت ہزاروں مدرسے ہیں اور سارے نجائز زمین پہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ کیا مدارس نے ہی یا مساجد نے ہی زمینیں قبضہ کی ہیں؟ دیکھیں، جو زمین مسجد کے لیے ایک دفعہ متعین کی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہے۔ اور پچھلے دنوں کے ایک واقعے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مسجد زرار بنائی گئی تھی، اس کی جگہ دوسری مسجد دی تھی، تو کیا اگر مسجد کے متبادل دوسری جگہ دینے سے وہ پہلے والی مسجد زرار بن گئی ہے؟ تمہیں پتہ کیا ہے کہ مسجد زرار کیا ہے؟ خواجہ صاحب، آپ کو اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اوٹ پٹانگ بولتے ہیں۔ آپ کی یہ باتیں آپ کی ہلاکت کے لیے بھی سبب بنیں گی اور آپ کی حکومت کے لیے بھی سبب بنیں گی۔ وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان جیسے لوگوں کی زبان کو لگام دیں، کیونکہ مدارس کے خلاف بولنے والا ملک کا وفادار نہیں ہے۔ مدارس اور اہل مدارس اللہ کی رحمت ہیں، مساجد اللہ کی رحمت ہیں۔ کتنے ہزاروں قسم کے اسکول ہیں جو اسی طرح کی زمینوں پہ بنائے گئے ہیں، فلم ہال ہیں، مختلف قسم کی تعمیرات ہیں، بڑے لوگوں کے گھر ہیں۔ جرأت ہے تو ان کے خلاف بول کے دکھائیں۔ جہاں 100 اسکول ہوں گے وہاں 10 مدارس ہوں گے۔ آپ کو 10 مدارس تو کھٹکتے ہیں اور اسکول نہیں کھٹکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اسلام کی عظمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دل میں مدارس اور اہل مدارس اور مدارس کے حوالے سے جو دل صاف نہیں ہے، جس دل میں غصہ ہے اور جو تنقیدی حوالے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، سمجھیں کہ ان کے یہ دل ایمان کی حرارت سے ناواقف ہیں۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ شخص کر رہا ہے جو خود غیر شرعی طریقے سے وزیر بنا، غیر شرعی طریقے سے MNA بنا ہے، قانون کی دھجیاں اڑا کے وزیر اور MNA بنا ہے، وہ ہمیں قانون سکھا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ان کو بات کرنی چاہیے کرپشن کے اوپر، ان کو بات کرنی چاہیے غنڈہ گردی کے اوپر،
ملک کے اندر جتنے فسادات ہو رہے ہیں اس پر بات کرنی چاہیے. اپنے کام چھوڑ کر یہ مدارس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پوری دنیا میں افغانستان کے اندر صرف اور صرف افغانستان کے اندر اسلامی شریعت نافذ ہے. امریکہ کے کہنے پر ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا یہ شخص، جبکہ ان کے بیانات آتے ہیں. پہلے مشرف کو امریکہ نے استعمال کیا، اب 2 تعریفیں ہمارے وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کی کر کے اب وہ وہاں سے آ کے تو لڑ نہیں سکتے، لیکن اب پاکستان کو آگے کریں گے تھوڑی سی تعریف کر کے کچھ پیسے دے کے کہ لڑو آپس میں، اور وہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. ادھر سے ان پر یہ الزام لگا کے کہ یہ انڈیا کے پروردہ ہیں اور انڈیا ان کی تائید کر رہا ہے، ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. بہرحال یہ مذاکرات بھی کامیاب ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے اندر ہمارے وزیر دفاع صاحب کا جو رویہ ہے، جو متکبرانہ انداز ہے، جو الزامات ہیں، وہ مصالحانہ نہیں ہے. مصالحت کی شکل مختلف ہوتی ہے، کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے. اور اس موقع پر میں طالبان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ TTP والوں کو بے دخل کریں، ان کی پشت پناہی بند کر دیں. جو پاکستان کے اندر دراندازی کرتے ہیں وہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ ہمارے دوست ہیں. ملکی سالمیت سب سے مقدم ہے، اور پھر یہ ایک اسلامی ملک ہے. پوری دنیا کے اوپر مسلم ممالک کا یوں سمجھیں کہ یہ رہبر ہے. تو بہرحال خواجہ صاحب، آپ کے پہلے بھی کچھ مشکوک قسم کے بیانات آئے ہیں میڈیا کے اوپر. آپ کیا کہنا شاید کچھ چاہتے ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں، یا تو پھر آپ کے دل میں اسلام اور اہل اسلام کی نفرت اس انداز میں ہے کہ آپ کو جب موقع ملتا ہے وہ اگلنے لگتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں توبہ تائب ہو کر آپ اسلام، مساجد، مدارس کی تنقید کے بجائے ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں. یہ بھی آپ کے ملک کے افراد ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. مدارس کے اندر قرآن اور حدیث اور فقہ اور دینی تعلیم دی جاتی ہے. مساجد کے اندر اللہ کی آواز، اللہ کے کلمہ اور اللہ کی توحید کی آواز بلند کی جاتی ہے. آپ ان کے خلاف بول کر اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ سے دشمنی مول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے وہ لوگ جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت اس ملک کو سلامت رکھے.